اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الحسين، والصلاة والسلام على الحسين وعلى جد الحسين وعلى أبي الحسين وعلى أم الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين وعلى شيعة الحسين، واللعنة الدائمة على أعداء الحسين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغ الحاضر من أمتي الغائب منهم بكرامة ابنتي هذه زينب، فإنها شبيهة جدتها خديجة صلوات. آپ کی توجہات حاضر ہوں تو گفتگو کی جائے. یہ ایام اہل بیت علیہ السلام کے ایام ہیں، اور ان ایام میں اہل بیت علیہ السلام کا ہی ذکر کرنا چاہیے. میں نے رسول کی ایک حدیث پڑھی، انشاءاللہ العزیز حدیث کا ترجمہ کر کے عبادت کو تمام کروں گا. مدینہ نبی کا ایک بچی کی ولادت ہوئی. ایک سیدہ کے گھر میں ایک سیدہ کی آمد ہوئی. ایک صدیقۃ الکبریٰ کے گھر میں صدیقۃ الصغریٰ کی آمد ہوئی. سفید کپڑوں میں لپٹا کے اپنے ہاتھوں پہ لے کے بارگاہ امیر المومنین میں بطول آئی. یا امیر المومنین سمع ابنتک ہذہ، اے امیر المومنین اس بچی کا نام رکھیے. مولا فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اس دنیا میں ہوں اور علی اس بچی کا نام رکھے. سیدہ فرماتی ہیں یا امیر المومنین میرے بابا اس دنیا میں تو ہیں لیکن مدینہ میں نہیں ہیں. علی امیر المومنین فرماتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ جب تک نبی نہیں آئیں گے میں بچی کا نام نہیں رکھوں گا. میں رسول پہ کبھی میں نے سبقت نہیں کی ہے تو اس کام میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں. سیدہ فرماتی ہیں تب تک تو شاید دیر ہو جائے، بچی بغیر نام کے یہ کیسے ہوگا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد رسالت باب آئیں گے. اب روایات نے لکھا، تاریخ نے لکھا کہ 3 روز بعد حسب دستور رسول آئے مدینے میں بطول کے گھر پر. کیونکہ تاریخ نے رسول کا دستور بتایا ہے کہ جب وہ مدینہ سے جاتے تھے تو سب سے آخر میں بطول کے گھر سے الوداعی کلام کہہ کے جاتے تھے. جب آتے تھے تو آغاز سلام بطول کے گھر پہ کیا کرتے تھے. یہ رسول کی تاریخ رہی ہے، یہ رسول کی سیرت رہی ہے، یہ رسول کی عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ نبی مرسل آتے تھے وہ بطول کے گھر پہ آ کے بطول عذرا کو سلام کیا کرتے تھے، اہل بیت اطہار کو سلام کیا کرتے تھے.
جب رسول نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، رسول کو ایک جگہ پہ بٹھایا گیا۔ اب امیر المومنین رسول اکرم کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جلدی بتائیے یہ خوشخبری کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے ہمارے گھر کو ایک بچی سے زینت بخشی ہے۔ اب اس بچی کا نام رکھیے۔ رسول نے فرمایا کہ آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ امیر المومنین نے جواب دیا میں نام کیسے رکھ سکتا ہوں، میں آپ کے سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے کہا یا امیر المومنین جب آپ اپنے سید و سالار پہ سبقت نہیں کر سکتے تو میں اپنے مالک و مختار پہ سبقت کیسے کروں؟ جب آپ اپنے سید و سرور و سالار پہ سبقت نہیں کر سکتے تو میں بھی اپنے مالک و مختار پہ سبقت نہیں کروں گا۔ اب میں انتظار کروں گا کہ اللہ سے وحی نازل ہو، کوئی آئے، ملک آئے، وہ پیغام لے کے آئے، پیغام ملکوتی آئے، خدا کی طرف سے پیغام آئے۔ تو اتنے میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ فہابت جبریل نازل ہوئے اور کہا یقرئک السلام من السلام۔ اب روایت فرماتی ہے کہ جبریل نے رسول پہ سلام بھیجا لیکن سلام کی طرف سے۔ میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں، سلام دیے گئے۔ سلام دینے کے بعد رسول اکرم کی بارگاہ میں جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ عز و جل امرک، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے سمع ابنتک ہذہ زینب فحفظتہ، سمع ابنتک ہذہ باسم زینب فحفظتہ فی لوح المحفوظ۔ اے نبی خدا اپنی اس بچی کا نام زینب رکھو، بس اس نام کو میں نے لوح محفوظ پہ گندا کر دیا ہے۔ اس نام کو میں نے لوح محفوظ پہ گندا کر دیا ہے۔ اب رسول نے امیر المومنین سے بچی ہاتھوں پہ لی، اب بچی کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اب رسول خدا بچی کے پیشانی پہ بوسہ دے کر ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، ایک امر اختیار کرتے ہیں، ایک حکم دیتے ہیں۔ وہاں موجود حاضرین کو حکم دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں؟ لیبلغ الحاضر، میرا حکم یہ ہے لیبلغ الحاضر من امتی، جو میری امت میں یہاں موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے وہاں کون موجود تھے؟ اس نے حکم دیا ہے، آپ کو حکم دیا ہے سمع ابنتک ہذہ زینب فحفظتہ، سمع ابنتک ہذہ باسم زینب فحفظتہ فی لوح المحفوظ۔ اے نبی خدا اپنی اس بچی کا نام زینب رکھو، بس اس نام کو میں نے لوح محفوظ پہ گندا کر دیا ہے۔ اس نام کو میں نے لوح محفوظ پہ گندا کر دیا ہے۔ اب رسول نے امیر المومنین سے بچی ہاتھوں پہ لی، اب بچی کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اب رسول خدا بچی کے پیشانی پہ بوسہ دے کر ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، ایک امر اختیار کرتے ہیں، ایک حکم دیتے ہیں۔ وہاں موجود حاضرین کو حکم دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں؟ لیبلغ الحاضر، میرا حکم یہ ہے لیبلغ الحاضر من امتی، جو میری امت میں یہاں موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے وہاں کون موجود تھے؟ صدیقۃ الکبریٰ موجود تھی، امیر المومنین موجود تھے، حسنین کریمین موجود تھے، حضرت فضا موجود تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اڑوس پڑوس کی کچھ خواتین ہوں، کچھ مخدرات ہوں جو آئی ہوں صدیقۃ الکبریٰ کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اب ان سب میں رسول خدا کھڑے ہو کر ان سب کے درمیان حکم دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں؟ لیبلغ الحاضر من امتی الغائب منہم، میں حکم دے رہا ہوں، میرے حکم کو غائب تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حکم میں دے رہا ہوں، غائب تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یا رسول اللہ غائب تک پہنچانا کیا ہے؟ یہ تبلیغ کرنی کیا ہے؟ اب رسول فرماتے ہیں یہ نہ ولایت کی تبلیغ ہے، یہ نہ رسالت کی تبلیغ ہے، یہ نہ کسی اور بندے کی تبلیغ ہے، یہ نہ نماز کی تبلیغ ہے۔ یا رسول اللہ تبلیغ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بکرامت ابنتی ہذہ زینب، زینب کے فضائل بیان کرتے رہو۔
میرا حکم یہ ہے کہ یا علی جب تم مدینہ میں اس گھر سے باہر جاؤ تو زینب کے فضائل بیان کرو، یا حسین جب تم گھر سے نکلو تو میری اس بچی کے فضائل بیان کرو، اے حسن امیر جب تم گھر سے باہر جاؤ، کہیں بھی جاؤ، گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تمہارے اوپر لازم ہے، رسول کا امر ہے کہ صدیقہ کا چرچا ہو، رسول کا حکم ہے کہ زینب عالیہ کا چرچا ہو۔ یا رسول اللہ کیا کرامت بیان کرنی ہے، کیا فضائل بیان کرنے ہیں؟ اب رسول فرماتے ہیں فَإِنَّهَا شَبِيهَةُ جَدَّتِهَا خَدِیجَہ۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، پروردگار آپ کی شاداب سماعتوں پہ قربان جاؤں، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا شَبِيهَةُ جَدَّتِهَا خَدِیجَہ، یہ کوئی عام مستور نہیں ہے، یہ محسنہ اسلام سے شباہت رکھتی ہے۔ دنیا میں پیغام کو عام کرو کہ آج جو بچی آئی ہے یہ عام نہیں، یہ خدیجہ کی شبیہ ہے۔ اب رسول سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں خدیجہ سیدۃ العرب ہے، مہاجرین و انصار میں، بلکہ پورے عرب میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے سامنے سر اٹھائے۔ میری امت کو بتاؤ کل کو کوئی ابن طلقہ میری بچی کے سامنے سر نہ اٹھائے۔ سلامت رہیں سیدہ، آپ سے راضی ہوں، سلامت رہیں۔ رسول سمجھا رہے ہیں عصمتوں کو امر دے رہے ہیں کہ میری اس عصمت کی تبلیغ کرو، امامت کو حکم ہو رہا ہے کہ میری اس زینت کی تبلیغ کی جائے، عصمت کو حکم ہو رہا ہے کہ میری اس بچی کی چرچا کی جائے۔ یہ عام بیوی نہیں ہے، یہ عام سیدہ نہیں ہے، بلکہ انہا شبیہۃ جدتہا خدیجہ، یہ اپنی جدہ خدیجہ کی تشبیہ ہے۔ اب علماء فضلاء بیٹھے کہ ہم لکھیں، کچھ لکھیں سیدہ کی، یہ تو رسول کی حدیث ہے، اس کی کچھ شرح کریں، کچھ سیدہ کو سمجھیں۔ اب سمجھ میں آتا نہیں کیونکہ خدیجہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، تو شبیہ خدیجہ کیسے سمجھ میں آ جائے؟ اب اگر ان شبیہات کو، ان تشبیہات کو میں ذکر کرنے بیٹھوں تو رات تمام ہو جائے، بات تمام نہ ہو پائے گی۔ رسول حکم دے رہے ہیں کہ میری اس کا نام زینب ہے۔ اب میں چند شباہتیں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں گوش گزار کر کے انشاءاللہ عبادت کو تمام کروں گا ممبر بھائی کے حوالے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں قبلہ جس کے ذکر سے اللہ نے عہد جدید کو، عہد قدیم کو، زبور کو اور قرآن کو زینت بخشی ہے۔ یہ وہ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جس کا عہد قدیم میں چرچا ہے، عہد جدید میں چرچا ہے، توحید تورات میں چرچا ہے، اور قرآن میں نبی مرسل کو وحی فرما کر، رسول خدا کو وحی فرما کر اللہ اس خدیجہ کی اس طرح چرچا کر رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ خدیجہ کے ذریعے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ اب یہ صدیقہ وہ ہے کہ جس کے ذکر کے ذریعے سے، خدیجہ وہ ہے کہ جس کے ذکر کے ذریعے سے اللہ نے کتب سماوی کو زینت بخشی ہے۔ حضرت زینب عالیہ شبیہ خدیجہ وہ ہے کہ جس کے ذکر کے ذریعے سے، جس کے نام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے لوح محفوظ کو زینت بخشی ہے۔ یہ عام ہستی نہیں ہے، زینت بخشی ہے آسمان کو۔ دوسری کیا شباہت ہے؟ شباہتیں
بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. ایک حدیث ہے شان خدیجہ میں رسالت معاد کی، تو اس حدیث کو اگر پڑھا جائے اور حضرت سیدہ خدیجہ کے فضائل کو دیکھا جائے تو حضرت صدیقۃ الکبریٰ کی یہ بیٹی صدیقۃ الصغریٰ عین خدیجۃ الکبریٰ نظر آ رہی ہیں. لیکن اس حدیث کو نہ مکمل کر پائیں گے، نہ دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے یا اس کو چھیڑا جائے. بس چند الفاظ اور آپ کی زحمتیں تمام. حضرت رسالت معاد فرماتے ہیں انہا سیدۃ قریش، کہ یہ سیدہ قریش ہے. اسی طرح زینب بنت علی سیدۃ قریش ہے. دوسرا فرماتے ہیں وَأَتَمُّهُنَّ عَقْلًا، خدیجہ کی مانند کوئی بندہ عقل نہیں رکھتا، اس لیے تو زینب عالیہ کو بھی عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا. اس لیے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا، کیونکہ دور صدیقہ میں کوئی اس کی مانند نہیں تھا، وہ بے مثل تھی، بے نظیر تھی. اسی روایت میں رسالت معاد فرماتے ہیں وَأَشْرَفُهُنَّ نَسَبًا، کہ جو خدیجہ کا نسب ہے اس جیسا کسی کا نسب نہیں ہے. یعنی رسالت معاد فرما رہے ہیں کہ اب جو نسب زینب سلام اللہ علیہا کو ملا وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں انہا عالمۃ، یہ خدیجۃ الکبریٰ کوئی عام مستور نہیں ہے، یہ عالمہ ہے. اس لیے تو امام رابع نے فرمایا کہ امتنا عالمۃ غیر المعلمہ، ہماری اماں، ہماری پھوپھی اماں وہ کیا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ ہے. یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ عالمہ غیر معلمہ ہے. یہ شبیہ خدیجہ الکبریٰ ہیں. اس سیدہ کی شان جتنی پڑھی جائے اتنی کم ہے. کیوں کم ہے؟ اب ایک اور نقطہ بیان کر دیتا ہوں یہاں پہ. یہ تو نام ہے نا بیوی کا، اس نام میں ایک خاصیت ہے. وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ نام بھی آیات الہی میں سے ایک آیت ہے. جیسے خدیجۃ الکبریٰ آیات الہی میں سے ایک آیت تھی رسول اللہ کے لیے، ویسے ہی زینب بنت علی اور زینب بنت علی سلام اللہ علیہما کا نام بھی رسول اللہ کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک آیت ہے. کچھ آیتیں نازل ہوئی جو قرآن کی زینت بنی، یہ اس میں زینب نازل ہوا تو عرش رحمان کی زینت بنا، لوح محفوظ کی زینت بنا. شباہتیں سیدہ سلام اللہ علیہا خدیجۃ الکبریٰ، ان کو سب سے زیادہ جو مشہور سیدہ کی جو مشہور سیرت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی اپنے لیے نہیں جمع کیا. انہوں نے اپنی حیات میں کبھی بھی کچھ بھی اپنے لیے جمع نہیں کیا. جب سیرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ آپ کی پھوپھی اماں کی سیرت کیا تھی تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ماؤ ادخرت یومہا لغدہا، جو صدیقۃ الکبریٰ زینب بنت علی امیر المومنین کے پاس آج کے لیے تھا اس کو کل کے لیے نہیں رکھتی تھی، وہ غریب و مسکینوں میں بانٹ دیا کرتی تھی. ایک جملہ کہہ دوں، امام حسن کا دسترخوان یاد ہے؟ امام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کیا دسترخوان بند ہو گیا؟ نہیں، بند نہیں ہوا. دسترخوان کو چلا رہے تھے دو بندے. ایک بنو ہاشم کا قمر تھا جس کو تاریخ نے علی اکبر کا نام دیا،
ایک علی امیر المومنین کی زینت تھی، زینب بنت علی، اپنے گھر سے مال اٹھا اٹھا کے علی اکبر کو دیا کر کے علی اکبر جاؤ مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے بعد یہ دسترخوان ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ دو ہستیاں تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے مدینے کے فقراء، مدینے کے مساکین، مسافرین سب کی خدمت کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے تھے۔ یہ سخا تھی سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ اور دوسری خاصیت بی بی کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہ تھی کہ جو کچھ تھا انہوں نے اسلام کی بنیاد کی آبیاری کے لیے خرچ کر دیا۔ اسلام آباد ہو، اس کی بنیاد میں جتنا خرچہ ہوا اس کی آبادی کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس اسلام کی نقطہ یاد رکھیے گا، میرا لفظ یاد رکھیے گا، بنیاد کے لیے جتنا خرچہ ہوا وہ خدیجہ الکبریٰ کا تھا، بقا کے لیے جتنا خرچہ ہوا زینب عالیہ کا تھا۔ بقا کے لیے جتنا خرچہ ہوا وہ اس سیدہ کا تھا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بقا کے لیے سیدہ نے اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا امام حسین سے فرماتی کہ میرے عظیم بھائی جو کچھ ہے میرے پاس میں اسلام کی بقا کے لیے خرچ کر دوں گی۔ یہ صدیقہ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کی خاصیت تھی۔ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ موضوع کو سمیٹ لوں۔ آخر میں میرا پیغام اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے یہ پیغام ہے کہ جس طرح رسول نے وہاں موجود حاضرین کو حکم دیا کہ اس میری بیٹی کے نام کی تبلیغ کرو، ویسے ہی یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ میں وہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا بھر میں اس پیغام کو عام کریں۔ صدیقہ الکبریٰ فاطمہ الزہرا کی یہ باعظمت بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے۔ جیسے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو محسنہ اسلام کہا گیا، ویسے یہ محسنہ اسلام ہے، یہ محسنہ نبوت ہے، یہ محسنہ ولایت و رسالت ہے، یہ محسنہ توحید ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس میں نے جیسے عرض کی سب کچھ جو کچھ تھا وہ کربلا میں سیدہ نے اسلام پہ لٹا لیا۔ جب تیاری ہو رہی تھی مدینہ سے تو تاریخ نے لکھا کہ بی بی کا محمل اٹھایا گیا لیکن بچوں کے بغیر۔ اس سفر میں بی بی کے بچے نہیں تھے۔ اب یہ سیدہ اسلام پہ خرچے کو یاد کر کے اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہیں۔